بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی حکومت کے خلاف جب آپریشن رجیم چینج ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے بہت سارے صحافی اور ڈیجیٹل میڈیا کریئٹرز، ان کے لیے پاکستان کی سرزمین تنگ کی گئی، اور پھر بہت سارے پاکستان کے چاروں صوبوں میں مقدمات ان کے خلاف بنائے گئے۔ بہت سارے لوگ ریلیف لینے میں کامیاب ہوئے۔ ارشد شریف کو ان حالات میں پاکستان چھوڑنا پڑا، بالآخر وہ شہید ہو گئے۔ عمران ریاض خان کو کئی مرتبہ اغوا کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا۔ ان کی زبان اور جو جسم ہے، اس کے جو حالت ہے، وہ سب پاکستانی قوم نے دیکھی۔ اور اب عمران ریاض خان ملک چھوڑ گئے تھے، الحمدللہ بہت ہی بڑی اچھی اطمینان کی خبر ہے جو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ حکومت نے اب باقی جو ملک کے اندر رہ گئے ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے پیکا آرڈیننس وہ لے کے آئی ہے۔ پیکا آرڈیننس جو ایکٹ ہے، یہ جو ایکٹ ہے، اس پر صدر پاکستان آصف زرداری انہوں نے بھی دستخط کر دیے ہیں۔ تو اب ہم مثبت پیرائے کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں خبریں دیں گے کہ مریم نواز جو ہے وہ اب دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہی ہیں۔ شہباز شریف بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ چیلنج ہو گیا، اور یہ زیادہ جو ایک خواہش ہے، وہ حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے، اور کٹ پتلی اس معاملے کے اندر شاید مجبور ہوئے ہیں۔ 3190 ارب کا ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ کون پہنچا رہا ہے؟ یہ بڑی عام بات ہے، خبر ہے۔ پہلے میں یہ آپ کے سامنے، انصار عباسی صاحب یہ ڈیٹیل لائے ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، اب دیکھیے پاکستان کے اندر سمگلنگ ہوتی ہے، ایک طرف افغانستان سے، ایران سے، چائنا سے بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی جو ہے وہ اطلاعات آتی ہیں، اور بھارت سے بھی۔ اب اس کے اندر کچھ تو ایسے نیٹ ورکس بنے ہوئے ہیں جو نکل جاتے ہیں، اور یہ دنیا کے کئی ملکوں کے اندر کچھ نہ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان چند ان ممالک کے اندر ہے جہاں پہ یہ سارا کچھ سرکاری سرپرستی کے اندر ہوتا ہے، یعنی سرکار کو پتہ ہوتا ہے، افسران ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ اس کے اندر پیسہ وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم اکثر ایرانی تیل ہے وہ آ رہا ہے، سب کو پتہ ہے، اور وہ کئی لوگوں کے روزگار کا جینون ذریعہ ہے پاکستان کے اندر، اور اس کا ایک پورا جو ہے وہ، لیکن وہ ریاستی سرپرستی کے اندر ہوتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے، وہ جو گاڑیاں ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، کوئی بھی اندھا نہیں ہوتا، لیکن بلند بانگ دعوے جب آپ سنتے ہیں کہ کمیٹی بنی ہے۔ اب اسی طرح جو پورٹ ہے مختلف، اب گوادر پورٹ ہے، پہلے بن قاسم پورٹ، یا باقی جو کراچی مختلف جگہوں پہ، وہاں سے جتنا سامان باہر سے تجارت کا لین دین ہوتا ہے وہ وہاں سے ہوتا ہے، کارگو آتے ہیں جاتے ہیں۔ اب اس معاملے پر آج انصار عباسی جو اسٹیبلشمنٹ کے صحافی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک خبر دی ہے، اور اب یہ خبر دیکھ کے اس کے اندر دیکھنا ہے۔ ابھی کل ہی ایک خبر آئی کہ جو ہمارے فوجی ہائی آفیسر ہیں، وہ ریٹائرمنٹ پر ان کو 2 گاڑیاں ملیں گی، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، یعنی وہ اس کے اندر جو ہے وہ خوب مال بنائیں گے۔ ان کی کیوں ضرورت ہے اس معاملے کے اندر؟ ٹیکس نہیں ہوگا۔ ٹیکس سے یعنی اراکین پارلیمنٹ ہوں، سینیٹرز ہوں، یہ سارے، یا فوجی بڑے افسران ہوں، تو یہاں تو یہ ایسے ظاہر ہو رہا ہے کہ تاثر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹیکس نہیں دینا، ان کو بچت کے کام وہ ڈھونڈیں گے۔ وہ بھائی کیوں؟ آپ کیوں؟ کیا آپ نے تنخواہیں وصول نہیں کی؟ آپ نے مرضی کی نوکری کی، آپ مرضی سے سیاست کر رہے ہیں، آپ مرضی سے عہدے انجوائے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو وارے میں نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ کم ہے تو چھوڑ دیجئے، نو پرابلم۔ کوئی قوم کے اندر کسی اور کو بھی موقع دیجئے۔ لیکن آپ دیکھیں حاضر سروس ریٹائرڈ مختلف جو جگہ ہیں وہاں پر ان کی تعیناتی ہوتی ہے۔ اب یہ یہاں سے کتنا مال پانی بنایا جاتا ہے، کس کس محکمے کے لوگ کتنا کتنا بناتے ہیں، یہ ایک مثال جو ہے وہ آج کی خبر ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور کوئی بڑا ادارہ جو اس وقت پاکستان کا بڑا ادارہ ہے، جو سب کو کنٹرول کیے ہوئے، سیاست کو بھی، کیا اس کا بغیر یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ اگر اچھا کریڈٹ انہوں نے لینا ہے کہ ہم باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، تو پھر ڈس کریڈٹ اس سسٹم کے اندر جو نقائص ہیں، یہ سسٹم جتنا راشی ہو چکا ہے، یہ پاکستانی قوم کو جتنا یہ سسٹم لوٹ رہا ہے،
جس طرح یہاں انصاف ختم ہو گیا ہے، تو پھر یہ جو ڈسکریڈٹ ہے یہ بھی انہی کو ملنا چاہیے جو کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے گرے لسٹ سے نکالا ہے اور یہ کیا ہے، یہ اصل جو ہے وہ بات ہے۔ اب یہاں پہ خبر یہ ہے جی، بندرگاہوں کو اب اس طرح کے کئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے پلاٹوں پہ قبضے اور یہ ساری چیزیں آپ جو ہے وہ لے لیں۔ اچھا، اب اس کے اندر وہ خبر یہ ہے کہ بندرگاہوں کو ان کی مکمل استعداد کے مطابق استعمال نہ کرنے، ٹیکس چوری، بدعنوانی، جعلی بلنگ، افغان تجارتی راہداری کے غلط استعمال اور ویلیو ایڈیشن کے فقدان کے باعث پاکستان کو میری ٹائم سیکٹر میں سالانہ 5,000 ارب روپے یعنی 18 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ سسٹم کا نقص ہے، سرکاری لوگ ہیں، رکھے ہوئے ہیں، تنخواہوں پہ قوم پال بھی رہی ہے، لیکن وہ رشوت لیتے ہیں، اور وہ چھوٹا افسر تھوڑی لیتا ہے، جو بڑے بٹھاتے ہیں وہ ایک نیٹ ورک قائم ہوتا ہے، اور یہ 18 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے ملک کو، اور ایک ارب ڈالر کے لیے پاکستان اس وقت ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ آئی ایم ایف پاکستان کی قیمتوں کا تعین کرتا ہے۔ اعلیٰ سطح کی ٹاسک فورس کے مرتب کردہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ایک باخبر سرکاری ذریعے کا کہنا ہے کہ رپورٹس کو مکمل استعداد کے ساتھ استعمال نہ کرنے سے سرکاری خزانے کو 3,190 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، میری ٹائم شعبے میں ٹیکس چوری سے 1,120 ارب، جعلی بلنگ اور بدعنوانی کی وجہ سے 313 ارب، ٹرانس شپمنٹ ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ یا پھر وسطی ایشیا یا چائنا جیسے مقامات پر سامان کی منتقلی کے عمل سے متعلق پابندیوں کی وجہ سے 70 ارب، گوداموں کی کمی اور ویلیو ایڈیشن کی قلت سے 196 ارب۔ گودام آپ کو چونکہ اس طرح کا مال ہوتا ہے جو خراب ہونے والا ہو تو وہ فیسلٹی وہ ہونی چاہیے، جبکہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سسٹم کے غلط استعمال سے سالانہ 60 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جا چکی ہے، اس میں افسوس کا اظہار کیا، یعنی وزیر اعظم اس ملک میں افسوس کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں، اور کوئی اگر یہ سارا ہو جائے تو اس کا کریڈٹ لینے کے لیے اور لوگوں نے آ جانا ہے، انہوں نے کہنا ہے تو یہ اس ملک کے سسٹم کی تباہی بھی پھر ان کے خاتے میں ہے جو کریڈٹ لینے آتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ زبردست صلاحیتوں اور جیو اسٹریٹجک فوائد کے باوجود پاکستان اصل صلاحیتوں سے استفادہ نہیں کر سکتا، 60 بندرگاہوں میں شامل نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ملک کی ایک بھی بندرگاہ دنیا کی 60 بندرگاہوں میں شامل نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق عالمی درجہ بندی کے لحاظ سے کراچی پورٹ ٹرسٹ 61ویں جبکہ پورٹ قاسم اتھارٹی کی 146ویں نمبر پر ہے۔ یہ اس وقت یہ صورتحال ہے جو آج کی یہ سٹوری ہے۔ اچھا، اب عمران ریاض خان کے حوالے سے بڑا کنسرن تھا، وہ پاکستان سے نکلے اور پاکستان سے نکل کے وہ مسقط پہنچے، عمان یعنی مسقط، تو وہاں ان کو یقیناً جب آپ مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک کے اندر ہوتے ہیں یا خلیجی ممالک کے اندر جب آپ ہوتے ہیں، کوئی بھی عرب ملک ہو، تو ان کی پالیسیز ہیں، کوئی نیشنلٹی انہوں نے ملنی نہیں، تحفظ انہوں نے اس طریقے سے وہ نہیں دیتے، عارضی آپ کا ویزا ہوتا ہے، مستقل ہو بھی جائے تو پھر بھی جب حکومت مانتی ہے تو ہمارے مانگے گی تو پھر لازمی بات ہے انٹرپول کے جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کاروائی پھر جو ہے وہ کرمنل کاروائی ہوتی ہے اور ملزمان حوالے ہو جاتے ہوتے ہیں۔ تو جو یورپی ممالک ہیں وہاں پہ ان کے رائٹس جو ہے وہ ان کو مل جاتے ہیں، تو جان بچانا سب کے لیے عام ہوتا ہے۔ تو عمران ریاض خان کو جس طرح اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، فیملی سے دور کیا گیا، وہ جس طرح پتلا دبلا پتلا عمران ریاض ہوا، پھر جس طرح وہ آپ نے دیکھا کہ زبان کی لکنت خراب ہوئی، تشدد کیا گیا، لازمی بات ہے مختلف طریقوں سے، تو وہ باہر آیا لیکن موقف پہ ڈٹا رہا، اور اس نے صحیح بولا تھا کہ پہلی بار آپ کو ٹکر کے لوگ ملے۔ بہرحال کچھ دوستوں نے معاونت کی اور وہ پاکستان سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ اب یہ بھی اسی تناظر کے اندر ہے کہ کسی نے مدد کی ہے تو وہ نکلنے میں کامیاب ہوئے، یہ بات حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ترس بھی آ جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اچھا، اب وہ مسقط سے بالآخر چونکہ ان کا مختلف ملکوں کے ویزوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ان کا وہ برطانیہ پہنچ گیا الحمدللہ۔ یہ خبر تصدیق شدہ خبر ہے جس کو صدیق جان اور بہت سارے دوستوں نے اب جو ہے وہ تائید کر دی ہے، اور یہ تائید ہے کہ بالآخر عمران ریاض خان برطانیہ پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کی بجائے برطانیہ کا انتخاب کیا ہے، اور رواں سال حج کا فریضہ بھی شاید وہ ادا کریں گے، چونکہ پچھلے بار ان کو
روک دیا گیا تھا، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات موجود تھے۔ تو ایک تو یہ بہت اچھی خبر ہے، اطمینان ہے۔ دیکھیے آج کیسی بدقسمتی ہے کہ اسلامی ملکوں کے اندر آپ دیکھیے 56-57 ملک ہیں، کوئی بندہ جاتا ہے تو تحفظ جو ہے نا وہ وہاں پہ خطرے میں ہوتا ہے بندے کا، لیکن جب بندہ کسی غیر مسلم ایسے ملک کے اندر، برطانیہ، امریکہ، یورپ، جن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، وہاں کے کچھ ایسے اصول انہوں نے زندہ کیے ہوئے ہیں کہ وہاں بندہ سکھ کا سانس لیتا ہے کہ کم از کم کوئی بدماش جو ہے وہ اس طریقے سے حملہ آور نہیں ہوگا۔ یہ بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ پہنچے ہیں عمران ریاض خان۔ یہ ایک خبر جو ہے وہ اچھی خبر ہے۔ اچھا، دوسرا پیکا آرڈیننس جو ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا اور یہ بھی عدالتوں میں آئے گا اور آگے آئینی بینچ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ حکومت کا معاملہ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی پرانی خواہش ہے۔ تحریک انصاف کے دور کے اندر بھی ہمیں بھی ٹریپ کیا گیا تھا اور ہم کہتے تھے، یہی باتیں ہم بھی بولتے تھے جو آج نون لیگ والے بول رہے ہیں، سچ یہی ہے۔ ہم کہتے تھے بھئی جب آپ نے فیک نیوز دینی نہیں ہے تو آپ کو خطرہ کس بات کا ہے؟ تو دراصل یہ تو بہانہ ہوتا ہے، نشانہ اصل یہ ہے کہ عمران خان کے جو حامی ڈیجیٹل میڈیا کریٹرز ہیں، دیکھیں نا، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی جیسے مریم نواز کی غیر اخلاقی ویڈیوز آئی، یا ابھی ایک یعنی دگڑ دلے ہیں کچھ، انہوں نے وہ علیمہ خان پہ بکواس کی، انتہائی بھیانک، انتہائی بے غیرتی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن اب دیکھیے آسمہ شرازی سے لے کے کوئی نون لیگ کی خاتون مرد اس نے ان مسخروں کی مذمت نہیں کی۔ تو جب آپ اس طرح کرتے ہیں نا تو پھر اگر دوسروں کی عورتوں کی آپ عزت نہیں کرتے تو آپ کی عورتیں بھی محفوظ نہیں رہ سکتی، اور یہ بد اخلاقی ہے وہ جہاں بھی ہو۔ اچھا، اس لیول پہ تو آپ کارروائی کریں، لیکن فیک نیوز بھائی ایک بندے کا سورس ہے، اس نے خبر دی ہے، اور وہ خبر صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اس پہ آپ مقدمہ کر کے تو اس کو دے دیں گے، یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ اور پھر یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہو تو پھر بھی قابل برداشت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خبر سچ ہو کہ یہ حکومت فارم 47 کی ہے، تو پھر بھی قانونی آپ کاغذوں میں تو ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ وہ کہیں گے جی جیسی بھی ہے حکومت ہے، اب جائیے جا کے آئینی بینچ جو ہے وہ امین الدین خان، اس سے آپ انصاف لے کے دکھائیے۔ ٹھیک ہے، پورا سسٹم تو جکڑ لیا گیا ہے، تو اب یہ جو ہے نا سچ بولنے کو بھی فیک نیوز قرار دیا جائے گا۔ اس میں اصل مسئلہ یہ ہے، یہ فیک نیوز کے خلاف ایکٹ تو صرف عنوان ہے، اس کا نشانہ تحریک انصاف اور عمران خان کے حامی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو بے شک سچ بول رہے ہوں لیکن وہ ریاستی بیانیے یا حکومت کے مخالف ہیں۔ یہ اصل خدشہ ہے جو سب سے بڑا معاملہ ہے جو کیا جائے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کو لاہور ہائی کورٹ میں اب چیلنج کر دیا گیا ہے۔ یہ درخواست ممبر لاہور پریس کلب جعفر بن یار نے اپنے وکیل کے توسط سے درخواست دائر کی۔ درخواست میں الیکشن کمیشن اور پی ٹی اے سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف پیش کیا گیا کہ گزشتہ ہفتے قومی اسمبلی سے پیکا ترمیم سے متعلق بل منظور کیے۔ پیکا بل منظوری کے لیے اسمبلی نے اپنے رولز معطر کر کے اسے 6 فاسٹ ٹریک کیا۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کے تحت فیک انفارمیشن پر 3 برس قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ جعفر بن طیار نے موقف اپنایا کہ ماضی میں پیکا کو خاموش ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ پیکا ترمیم ایکٹ میں نئی سزاؤں کے اضافے سے ملک میں رہ جانے والی تھوڑی سی آزادی بھی ختم ہو جائے گی۔ پیکا بل سے متعلق سٹیک ہولڈرز اور صحافتی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر یہ لایا گیا ہے۔ تو یہ پہلا ممبر ہے لاہور پریس کلب کے جعفر بن یار، انہوں نے یہ کیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ پہنچا ہے۔ اب دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ اس کو کیسے لیتی ہے، عالیہ نیلم صاحبہ والی لاہور ہائی کورٹ۔ چونکہ عدالتیں اس وقت بغیر جو ہے وہ مذاق بنتی دکھائی دے رہی ہے، جس طرح آئین، قانون، انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں سر عام، آزادی اظہار رائے پر حملے ہو رہے ہیں، اور عدالتیں کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں بتاؤ ہم نے کون سا غلط کیا ہے، او بھائی تم نے صحیح کون سا کر رہے ہو، یہ اب تو سوال ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اس کا الٹیمیٹلی کیا نتیجہ، یہی نکلے گا۔ پریس کلب والے شور مچائیں گے اور 1-2 شکے وہ نکال دیں گے، بس اتنی بات ہے۔ باقی تو یہ پرانی طاقتور حلقوں کی خواہش تھی، پی ٹی آئی والوں سے بھی انہوں نے کروایا، ٹریپ کیا۔ اب دوبارہ نون لیگ تو ویسے ہی حکومت ہی وہ جیسے گردن پہ رکھ کے بندہ کرتا ہے، تو وہ حالات ہی ایسے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔